الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللہ علیم قبیر صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک چمٹی ہے پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہے پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، دن تو آ گیا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آئی. حاضرین جلسہ، آج اس پر رونق محفل میں مجھے جس لب کشائی کا موقع ملا وہ دراصل مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ سامعین و سامعات، جب میں اس موضوع پر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے ان بہادروں کی لاشیں آئیں. میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ ہر وطن، ہر ملک، ہر دیش، ہر جگہ ہوتا ہے. میرے خیالوں میں حق کی بات کرنے پر، میرے خیالوں میں سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی نربھیا آئی اور اس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں، ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں. اس بات نے میرے دل کو تسلی ہی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا. اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر مومتا اور کنزا سلیم کے ماں باپ نے میری ضمیر کو جھنجھوڑ کر لکھ دیا کہ لکھ تو حق لکھ. صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کو منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ، کہ جان کی امان پاؤ. ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جاتا ہے، وہاں انصاف ہی نہیں، آج وہ مارے جاتے ہیں، کل ہم مارے جائیں گے. انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام لیا جائے گا، بس مذمت سے کام لیا جائے گا. عزیزان گرامی، ابھی لکھنے کی جسارت ہی کی کہ اتنے میں فلسطین، برما، کشمیر اور چنچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آج آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے، تیری گھر کی عورتیں بازار جانے کو آزاد ہیں. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے. ارے تو آج تمام مجموعے کے سامنے آواز اٹھانے اور حق کی بات کرنے کو آزاد ہے. ہمیں تو یہ بھی حق نہیں کہ ہم بابری مسجد کو اپنی زمین بتا سکیں، ہمیں تو یہ بھی حق نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکیں. یاد رکھو، اگر تم نے آج خود کو اس قلم سے آزاد نہ لکھا تو تم نے 1947 کی جد و جہد کو برباد کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کیا اور ایک بہت بڑی نعمت کا انکار کیا. تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا، تم نے لفظ آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا. تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا، تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا. سامعین و سامعات، یہ چیخیں، یہ پکاریں، یہ آواز میری سماعت سے ٹکرائے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے اور سوچتے ہی سوچتے قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا. بلاخر اس نتیجے تک پہنچی کہ اس مجلس کے ہر ایک شخص کو اپنا دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں. لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھو، ہم شیطان کی اولاد نہیں، ہم دجال کی اولاد نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم مودودی نہیں، ہم غلط فرقوں میں سے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، پیارے نبی کی امت ہے. ہم ابو بکر صدیق ہیں، ہم عمر فاروق ہیں، ہم عثمان غنی ہیں، ہم حیدر علی کرار ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی ہیں، ہم خالد بن ولید جیسے بہادر ہیں، ہم عمرو بن عاص
جیسے فاتح ہیں. بتائیے کیا ہم آزاد ہیں جبکہ آج شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ چھیڑا گیا تو کبھی یونیفارم سول کوڈ کا. مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے. مسلمان نوجوانوں پر ظلم و زیادتی مار پیٹ کر کے جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے سے روکا جا رہا ہے. وقف جائیداد کو چھینا جا رہا ہے. اذانوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے. بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے مسلمان خواتین کو پھنسایا جا رہا ہے. لو جہاد کے نام پر مسلمان نوجوانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا ہم آزاد ہیں؟ بتائیے کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا یہی ہماری آزادی ہے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ تو اٹھو اے ہندوستانیوں، جاگ جاؤ، ان فرقہ پرست ظالموں کو کچل ڈالو اور ہر ہندوستانیوں کو اپنا حق دلاؤ. سورج سے تپش چھینو، آسمان سے بجلی چھینو. سورج سے تپش چھینو، آسمان سے بجلی چھینو. اب کفار کے آشیانے میں بجلی گرانے کا وقت آ گیا ہے. اب پھر سے برس اٹھیں گے آتش نمرود کے شعلے. اب پھر سے برس اٹھیں گے آتش نمرود کے شعلے. انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھانے کا وقت آ گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ